اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ٹکرانے والی ہیں، یہ بطل حریت والی ہے؟ بھائی ابھی تک آپ نے علی مین گنڈاپور کو جب وزیر اعلیٰ بنایا، میں نے تو نہیں بنایا، وسیم نے تو نہیں بنایا، عمران خان صاحب آپ نے بنایا تو اس لیے بنایا نا کہ آپ کے سیشن سے بات چیت کا راستہ کھلا رہے۔ آپ نے گور علی خان کو بنایا جس کے اوپر آج کل تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا عدم اعتماد ہے، کس نے بنایا؟ باقی بھی جو لوگ ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، وقاص اکرم میں ہیں، یہ سارے وہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے۔ لیکن وہ ایسے نہیں ہوتا نیاز صاحب، مریم بیوی بھی کہتی تھی نا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ آپ ابھی تو مقابلہ نہ کریں نا، ابھی تو ہم تو کہہ رہے ہیں ان کا کہ جو بالکل دودھ کے آب زمزم کے دھلے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو کمپیئر نہ کریں نا نواز شریف اور مریم نواز جیسوں کی سیاست سے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک اور ہے نا، انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہوا ہے کہ ہمارے بارے میں تو آپ سمجھیں کہ ہم ایک نئی لیکن اس سے آگے چلے۔ اب مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ میں ایک عجیب و غریب صورت، اب یہ ہوا کیوں ہے؟ جبکہ علیمہ بی بی نے تقریباً 3 ہفتے پہلے پریس کانفرنس میں کہا کہ بھئی آپ ہم سے کیا لینا چاہتے ہو، اور ساری تحریک انصاف اس فوٹو فریم میں کھڑی ہے۔ وہ ایک خاص آرکسٹریٹڈ پریس کانفرنس جو عام نہیں تھی، جس میں خاص میسج دینا تھا، اور میسج کیا دیا کہ ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہے، ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم اس کی پابندی کریں گے۔ وہ کیا ہو گئی یہ 4-5 دن بعد عمران خان صاحب کی ٹویٹس آنے شروع کی، میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ اور یہ عمران خان صاحب کا پرابلم ہے، یہ ہوا ہے کہ اگلے دن جب پتہ چلا، اور یہ حقیقت ہے، آپ حیران رہ جائیں گے اس کو، آپ ان کی ساری صورتحال کو میں ہی ڈیسائبر کر سکتا ہوں کہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا امریکہ کا دعوت نامہ اخبار میں چھپ گیا۔ ان کو ایک غیر معمولی قسم کی جو تقریب سیلیبریشن ہے جو امریکہ کے اندر ریئر ہوتی ہے اور 35 سال بعد منعقد ہو رہی ہے، 250 سیلیبریشن ہو رہی ہے، ان کی فاؤنڈنگ اینیورسری ہے، اس پہ انویٹیشن آیا۔ انہوں نے سمجھا ایسے ہی جیسے ایس سی او کے اوپر ہم نے ڈی چوک آنا ہے، ایسے ہی جیسے 25 مئی 2022 کو ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے کہ دوحہ قطر میں مفتاح اسماعیل اور آئی ایم ایف کا ہائی پاور جو ڈیلیگیشن تھا وہ مذاکرات کر رہا تھا 25 مئی کو۔ تو یہ ان پتری اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، ان کا خیال ہے کہ یہ پریشر پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ نہیں، میں حیران ہوں کہ اس خام خیالی کے ساتھ انہوں اپنی سیاست برباد کر دی ہے، اور ایک چلتا ہوا کام جو قریب آ لگتا ہے نا، ان کی نادانی اور حماقت کی وجہ سے یہ ریئلائزیشن شاید پارٹی میں بھی ہے۔ عامر صاحب کل علی محمد خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ونڈو آف اپارچونٹی ہمارے لیے نکلی تھی 26 کے بعد، وہ ہم نے مس کر دی، اور پھر وہ آگے کہہ رہے تھے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ نے مس کی ہے اپارچونٹیز۔ لیکن اب حقیقت کہاں کھڑی ہے؟ ایک طرف یہ بیان ہے ابھی ہے کہ جی وہ مان نہیں رہا خان، یہ تو اسٹیبلشمنٹ والے یہ کہتے ہیں یہ مانتے نہیں ہے نا خان، ورنہ کل ریلیف ملنا شروع ہو جائے۔ لیکن ایک طرف علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں، اسی گفتگو کا ایک اور حصہ یہ بھی ہے جو میرے خیال میں زیادہ خبریت رکھتا ہے، جس میں علیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو آج تک 2 سال میں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کو چاہیے کیا، بتاؤ تو صحیح کیا چاہیے۔ تو حقیقت کہاں کھڑی ہے پھر؟ آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کو جو ساری دنیا میں بیک وقت نشر ہوا کہ آپ کو معافی بھی مانگنی پڑے گی صدق کے دل سے، آئندہ کے لیے توبہ بھی کرنی پڑے گی اور گفتگو کرنی پڑے گی حکومت سے، نہ اس وقت جنگ شروع ہوئی تھی نہ جنگ کا ماحول تھا، یہ بیان تھا، یہ بیان آج بھی موجود ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، خان صاحب کو بیرسٹر گوہر نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا، علی امین گنڈاپور نے بتایا کہ جو گفتگو ہونی ہے اس کے علاوہ آپ کو جی ایچ کیو میں سزا ہونے جا رہی ہے، وہ بعد میں ضمانت ہوتی ہے تو ہو جائے گی۔ یہ جو بھی مفاہمت ہونی ہے اس میں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بیٹھیں گے اور ہم لوگ بیٹھیں گے تو بات ہوگی۔ اور خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا کہ اگلے ہفتے فائنل کروں گا، اور اگلے ہفتے انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت علی ظفر اور یہ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گور کے ساتھ، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، باہر جا کے ان کی آپس میں تلخی بھی ہوئی کہ بھئی آپ تو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں بولے کیوں نہیں؟ تو خان صاحب کا شروع سے یہ سٹائل ہے، جب وہ حکومت میں تھے وہ چند وزیروں کو اپارا، چند وزیروں کو پنڈی، ان کی منشا کے مطابق بیان دیتے تھے کہ جا کے بات بتاؤ، اور سننے والے اور سمجھنے والے سمجھ رہے تھے کہ ہم سے گیم ہو رہی ہے، اور پھر وہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا۔ اب اپنی پارٹی کو وہ خود سمجھا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ایک ہفتے ایک بیان، دوسرے ہفتے دوسرا بیان۔ میرا خیال ہے کہ ان کو ابھی تک جو لوگ بیان دے رہے ہیں نا کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، یہ سارے ان کو بھی پھنسا رہے ہیں، اور خود کو بھی، اپنے آپ کو نا، جو جن کے مزے چل رہے ہیں نا وہ تو ٹھیک ہے، کے پی میں بیٹھ کے چلا لیں آپ مزے، گپ شپ کر لیں، لیکن یہ سیاسی پارٹی کی خدمت نہیں ہو رہی۔ میں دوبارہ بات دہراؤں گا، یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہوگی
کہ جب اس قسم کا رویہ اپنایا جائے، بھٹو صاحب کو بھی مت بھولیں، بے نظیر بھٹو کو بھی مت بھولیں، نواز شریف کو بھی مت بھولیں کہ آپ کے ملک میں ساری مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مقبول ہیں تو اس ملک کے لیے کام آئے نا، اس ضد سے نکل آئیں باہر. تو آپ میں کنکلوڈ کرنا ایک آدھ منٹ ہے میرے پاس، کوئکلی کامنٹ آپ کر دیجئے اطہر صاحب، کہ اگر یہ والا معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بات نہیں کرنی، تو اس کا مطلب پھر ان کو پتہ نا کہ بات نہ کرنے کے پھر اثرات کیا ہوں گے. تو اس کا مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث تو ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے، لیکن حیرت کا باعث نہیں ہوگا نا. ہی نوز کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اینڈ ہی از ریڈی فار اٹ، کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی بالکل، ان کو پتا ہے. دیکھیں وہ سارے سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں، وہ کبھی ایک میسج دیتے ہیں، کبھی دوسرا میسج دیتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ کوشچن بھی تو کرنا ہے، کیا وہ ایک کسی آنےسٹ سسٹم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں؟ وہ ناروے کی حکومت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. دوسری طرف جو حکومت ہے اس کے اوپر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں یہ تو ان کو کسی اور نے ہمارا مینڈیٹ دلوایا ہوا ہے. تو یہ بات ہے نا کہ دونوں طرف سے ایک طرح سے اعتبار نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ آفر نہیں ہو رہا تو پھر امریکہ سے تنویر صاحب بھی آ کے مل کے چلے جاتے ہیں. بادامی صاحب آپ لے لیں عدالت سے فیصلہ، آپ کو جانے دے گی ڈالا جیل کی؟ نہیں مجھے نہیں جانا. نہیں تو تنویر صاحب بھی آئے، ڈاکٹرز بھی آ کے ملے، تو چیزیں تو آفر کی جا رہی. کچھ تو ٹھیک ہے. آپ نیاز صاحب 30 سیکنڈ آخر، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا اس کا دونوں سائڈ پر. دوسری سائڈ بھی یہ کہتی ہے کہ یار ہمیں باقی سیاسی رہنماؤں نے ڈیل کیا، یہاں ٹرسٹ کا بڑا مسئلہ ہے. تو اب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو پھر حل ہوتا نظر نہیں آ رہا نا. لاسٹ 30 سیکنڈ نیاز صاحب. پہلی بات تو یہ خاطر جامع رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کبھی بھی ڈیل کی متلاشی نہیں ہے. رائٹ، ان کا کوئی عرض نہیں ہے. مجھے خود ایک بندہ جو تحریک انصاف کا بڑا سائزبل لیڈر ہے، جو ان 3-4 میں ہے، جو کہ یہ بات چیت کر اسٹیبلشمنٹ سے، انہیں فرسٹریٹ ہو گئے تقریباً 4-5 ہفتے پہلے کہا کہ جی اب بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ 4تھے اور 5ویں ٹیئر کی جو قیادت ہے وہ بھی ہمارے سے بات نہیں کرتی سنجیدگی سے. تو میں نے جو پوچھا کہ کیا دوسرے تیسرے نہیں کبھی کیا، انہوں نے کہا جی دوسرے تیسرے، یعنی کہ آپ خود فوج کا دیکھ لیں گے 4تھے 5ویں 6ٹھے کی قیادت نہ کریں تو کس لیول کی قیادت ہے جو جن سے یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ون سائڈ ان کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ یہ پوچھا، یہ کیا اور وہ نہ ہوا. اب کرائسس تحریک انصاف کو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی چیز کی کمی ہے، اور وہ سیاسی سمجھ بوجھ کی، حکمت عملی کی، پولیٹیکل اسٹریٹجی کی. وہ بالکل سیاسی نابالد ہیں، ان میں بہت خوبیاں ہیں، لیکن وہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کلو لیس ہے کہ اس معاملے سے نکلنے کا ایسا طریقہ کون سا ہے. وہ خود ہی وہ کہتا ہے نا کہ وہ ایک شعر میں یعنی غبار کیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے. یہ خود ہی عمران خان صاحب جو ہیں ان کا خود ابال آتا ہے.